کیا ہوگا میرے دل میں تصویر مدینے کی آنکھوں میں سمائی ہے، تصویر مدینے کی آنکھوں میں سمائی ہے، کیا ذات شہ والا خالق نے بنائی ہے۔ حمد و صلات کے بعد اس خوبصورت مسجد اور نہایت اہم مرکز دین و ملت کے محراب و منبر کی زینت حضرت علامہ استاذ العلماء پروفیسر قاضی محمد عظمت اللہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، نہایت ہی معزز و محترم حضرات علماء کرام ثناخان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور نہایت ہی معزز و محترم حاضرین، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس جہان میں تشریف آوری کے مبارک موقع پر جو جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ منا رہے ہیں، اس پر آپ سب کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں، اور حضرت علامہ صاحب کا اور آپ کا شکر گزار ہوں کہ اس محفل مبارکہ میں حاضری کا مجھے بھی موقع اور سعادت عطا فرمائے گی۔ حضرات گرامی، وقت چونکہ بہت ہی مختصر ہے، اس لیے بس میں فقط حاضری ہی لگاؤں گا اور اس محفل کی برکت حاصل کرنے کی کوشش کروں گا۔ جو آیہ مبارکہ میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھنے کی سعادت حاصل کی، ارشاد باری تعالی ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، تحقیق بر تحقیق، لام بھی تاکید کا، قد بھی تحقیق کا، تاکید بر تحقیق، من اللہ، کوئی شک و شبہ کی بات نہیں، کوئی ذرہ بر اس میں ابہام نہیں، من اللہ، اللہ نے احسان فرمایا، علی المؤمنین، ایمان والوں پر، تحقیق بر تحقیق اللہ نے احسان فرمایا ایمان والوں پر، اذ بعث فیہم رسولا، جب ان میں ایک رسول مبعوث فرمایا۔ حضرات گرامی، اس پروردگار عالم کے ہم پر بے پناہ بے شمار احسانات ہیں، اس کی نعمتوں کا کوئی حد و شمار نہیں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور پھر ہر نعمت اس قدر اہم اور اس قدر قیمتی کہ اگر سارے جہان کے خزانے دے دیں تو ان میں سے ایک نعمت بھی نہیں مل سکتی۔ ایسی اہم ترین بے شمار نعمتیں اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمائیں، اور قرآن پاک میں جا بجا ان نعمتوں کا ذکر بھی فرمایا تاکہ بندے ان نعمتوں کا احساس کریں، قدر کریں اور اپنے رب کا شکر ادا کریں۔ تمام نعمتیں عطا فرمائیں، قرآن پاک میں ان کا ذکر بھی فرمایا، لیکن کسی نعمت کے ساتھ اللہ پاک نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ نعمت عطا کر کے میں نے تم پر احسان کیا۔ اگر اللہ پاک نے من کا لفظ استعمال فرمایا تو صرف اور صرف اس وقت
جب اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا اور احسان بھی فرمایا کس پر؟ صرف ایمان والوں پر، کیونکہ اس نعمت عظما سے صرف ایمان والے ہی بہرور ہوئے، صرف ایمان والوں نے ہی فائدہ اٹھایا۔ یوں تو ساری کائنات کے لیے وہ رحمت بن کر آئے، سب نے فائدے اٹھائے، لیکن جو حقیقی فائدہ ہے وہ ایمان والوں کے حصہ میں آیا۔ اس لیے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ پاک نے ایمان والوں پر احسان فرمایا۔ اور ایمان والے اس امت کے ایمان والے، ورنہ اس سے پہلے 1,00,000 کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام تشریف لائے، آدم علیہ السلام تشریف لائے، آپ کی امت کو صفی اللہ ملے، حضرت نوح علیہ السلام کی امت کو نجی اللہ ملے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کو کلیم اللہ ملے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت کو روح اللہ ملے، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو حبیب اللہ ملے۔ اس لیے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، صفی اللہ دیے احسان نہیں فرمایا، نجی اللہ دیے احسان نہیں فرمایا، اللہ پاک نے کلیم اللہ عطا فرمائے احسان نہیں فرمایا، اللہ پاک نے روح اللہ عطا فرمائے جو مردے زندہ کرتے تھے لیکن احسان نہیں فرمایا، اور جب اللہ نے اپنا حبیب عطا فرمایا تو فرمایا ایمان والوں میں نے تم پر بڑا احسان کیا۔ یہ اس لیے ارشاد فرمایا کہ حضرات اکرامی، اگر انسان کسی پر مہربان ہو جائے، اگر آپ کسی پر مہربان ہو جائیں اور اسے کچھ عطا فرمانا چاہیں، دینا چاہیں، تو جس قدر آپ مہربان ہوں گے اس قدر اس پر احسان کریں گے۔ مہربان جس پر ہو جائیں اسے دولت دی جا سکتی ہے، اسے دکان دی جا سکتی ہے، اپنا مکان دیا جا سکتا ہے، روپیہ پیسہ دیا جا سکتا ہے، سونا چاندی دیا جا سکتا ہے، لیکن اپنا محبوب کسی کو نہیں دیا جا سکتا، اپنا محبوب کوئی بھی نہیں دیتا۔ اللہ پاک نے فرمایا تم سے پہلے 1,24,000 انبیاء کرام کی امتیں آئیں لیکن ان کے حصے میں محبوب نہ آیا۔ ایمان والو تم بڑے خوش نصیب ہو، ہم نے اپنا محبوب تمہیں عطا کر کے تم پر احسان کیا۔ رب کے احسان بے شمار، سب سے احسان یہ بڑا کہ اپنے حبیب کا ہمیں امتی جو بنا دیا۔ نبی پاک تشریف لائے، قلم نے کہا اے پروردگار عالم محمد اللی، محمد مجھے عطا فرما دے۔ لوح نے کہا محمد اللی، محمد مجھے عطا فرما دے۔ آسمان نے کہا محمد مجھے عطا فرما دے۔ اللہ سب نے کہا یا رب اپنا یہ محبوب ہمیں عطا فرما دے۔ رب نے فرمایا محبوب سے ہی پوچھتا ہوں کہ تمہاری کیا مرضی ہے۔ تو محبوب نے کہا رب حبلی امتی، اے میرے رب مجھے میری امت عطا فرما دے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی امت کا انتخاب فرمایا، تو کس قدر خوش نصیب ہیں ہم کہ اللہ پاک نے ہمیں اپنا محبوب عطا فرمایا۔ اپنے حبیب کا ہمیں امتی جو بنا دیا۔ تو حضرات اکرامی اس لیے رب کائنات نے احسان جتایا کہ میں نے اپنا محبوب دینا تو بڑی بات ہے،
محبوب کا دیکھنا بھی گوارا نہیں ہوتا کہ کسی کو دیکھنے دیا جائے، چھپایا جاتا ہے۔ دینا تو بہت دور کی بات ہے، محبوب دکھایا ہی نہیں جاتا کسی کو۔ اللہ پاک نے جب عالم ارواح میں روز ازل میں سب سے پہلا جلسہ منعقد فرمایا، سب سے پہلا جلسہ، اس جلسے میں سب کو بلایا، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے تمام انسان جتنے تھے سب کو بلایا، اور اس جلسے میں پوچھا کہ بتاؤ الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب ہوں؟ تو قالوا بلا، یہ تو آپ جانتے ہی ہیں، قالوا بلا، اس میں سب کو بلایا۔ لیکن جب دوسرا جلسہ منعقد فرمایا، اس میں چونکہ محبوب کی بات ہونا تھی لہذا سب کو نہیں بلایا، سب کو نہیں بلایا۔ کیوں؟ کہ محبوب سب کو نہیں دکھائے جاتے، محبوب محبوبوں کو دکھائے جاتے ہیں۔ لہذا دوسرے جلسہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف اپنے محبوبوں کو یعنی انبیاء کرام کو بلایا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، شاہ صاحب۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ دوسرے جلسہ میں اللہ پاک نے صرف اپنے محبوبوں کو بلایا اور پھر اپنے محبوبوں کے سامنے اپنے محبوب اعظم کا ذکر فرمایا۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، یہ فرمایا یاد کرو اس وقت کو کہ جب ہم نے تمام انبیاء کرام سے ایک عہد لیا، اور سب سے یہ عہد لیا کہ اے گروہ انبیاء، جب میں تمہیں کتاب و حکمت عطا کر دوں اور تم دنیا میں تمہارے سر پہ تاج نبوت رکھ دوں اور تمہارا سکہ جاری ہو، ایسے عالم میں اگر میرا یہ حبیب جلوہ افروز ہو جائے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، تو اس پر ایمان بھی لانا اور ان کی مدد بھی کرنا۔ تو صرف جماعت انبیاء کے سامنے اللہ پاک نے اپنے محبوب کا ذکر فرمایا اور اشارہ کر کے فرمایا یہ میرا محبوب اگر آ جائے۔ تو حضرات گرامی، محبوب دینا تو بڑی بات ہے، محبوب دکھانا بھی کسی کو گوارا نہیں ہوتا۔ اللہ پاک نے بھی اس محبوب کو بہت چھپایا، بہت چھپایا کہ کوئی نہ دیکھے۔ پیدا فرمایا، ساری کائنات کو مخلوق فرمانے سے 14,000 سال پہلے مخلوق فرمایا، کچھ بھی نہیں تھا، نہ زمین، نہ آسمان، نہ چاند، نہ سورج، نہ ستارے، کوئی بھی چیز نہیں تھی۔ 14,000 سال پہلے نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے پیدا فرمایا، اور پھر یہ نور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت اور ربوبیت کے جلووں میں گم رہا اور اپنے رب کی تعریف میں مصروف و محو رہا۔ پھر جب آدم علیہ السلام تشریف لائے، انبیاء کرام تشریف لائے، اللہ پاک نے پھر بھی کسی کو اپنا حبیب نہیں دکھایا۔ علماء اسلام نے، مفسرین نے ایک بڑی خوبصورت بات لکھی ہے کہ جب اللہ پاک نے فرشتوں کو حکم دیا تھا کہ اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو، تو فرشتوں نے سجدہ کیا، بلکہ سب سے پہلے جبریل امین سجدہ میں گر گئے، کیونکہ انہیں سب سے پہلے وہ نور نظر آ گیا، سب سے پہلے سجدہ میں گرے۔ اللہ پاک نے فرمایا تم تمام فرشتوں کے بادشاہ اور سردار۔ دوسرے نمبر پر حضرت میکائیل گئے، اللہ پاک نے انہیں دوسرا نمبر عطا فرما دیا۔ تیسرے نمبر پر اسرافیل گئے سجدے میں، اللہ پاک نے انہیں تیسرا درجہ عطا فرما دیا۔ چوتھے درجے پہ اسرائیل گئے، اللہ پاک نے انہیں چوتھا مقام عطا فرما دیا۔ تمام فرشتوں میں سب سے افضل اور اعلیٰ اور سردار۔ حکماء اسلام، مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ اگر ابلیس کو بھی نور مصطفیٰ پیشانی آدم میں نظر آ جاتا تو یہ جبریل امین سے بھی پہلے سجدے میں گر جاتا۔ لیکن وہی بات کہ چونکہ محبوب سب کو نہیں دکھائے جاتے، ابلیس کو، شیطان کو اس کا ازلی ابدی طور پر بدبخت ہونا اللہ کے علم میں تھا، اس لیے اس بدبخت کو اللہ پاک نے اپنا محبوب دکھایا ہی نہیں، ورنہ اگر وہ بھی دیکھ لیتا تو سب سے پہلے وہ سجدے میں گرتا، لیکن اللہ نے اپنے محبوب کو اس سے چھپا دیا۔ ہم جو کہتے ہیں نا کہ سرکار کو جس نے دیکھا اس نے کلمہ پڑھا، اسلام قبول کیا، تو
ابو جہل نے بھی دیکھا، ابو لہب نے بھی دیکھا، انہوں نے کیوں نہیں کلمہ پڑھا، وہ کیوں نہیں مسلمان ہوئے، دائرہ اسلام میں کیوں نہیں داخل ہوئے؟ اس لیے کہ انہیں رب نے اپنا محبوب دکھایا ہی نہیں۔ محبوب کو دیکھنے کے لیے، محبوب خدا کو دیکھنے کے لیے صدیق والی آنکھ چاہیے، صدیق والی آنکھ چاہیے، عمر فاروق والا پیار چاہیے، حضرت عثمان جیسا ایثار چاہیے، حضرت علی جیسا پیار چاہیے، تب محبوب نظر آتا ہے۔ ہر ایک کو محبوب، ہر ایک کا حصہ نہیں دیدار کسی کا،